صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی اچھائی یہ ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، ایک مسلمان کے اندر کتنا اسلام پایا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ترکہ ما لا یعنیہ، چھوڑ دینا اس چیز کو کہ جو فضول ہے۔ فضول کس معنی میں ہے کہ نہ اس میں دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ ترکہ ما لا یعنیہ، جو لا یعنی چیز ہے، فضول چیز ہے، بیکار چیز ہے۔ ایک چیز ایسی ہے کہ اس میں دنیا کا فائدہ ہے، اخروی کوئی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن اخروی عذاب کا سبب بن رہی ہے، تو وہ چیز اس میں نہیں آئے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، اخروی بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اخروی تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن دنیا کا کوئی فائدہ اس سے ہو رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جس طرح ہمارے نوجوان کرکٹ کھیلنے لگ جائے، والی بال کھیلنے لگ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ والی بال میں جوا نہ لگاؤ۔ جوا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ جو ہمارے ذہنوں میں شاید جوئے کا تصور یہ ہے کہ وہ چار بندے یوں بیٹھیں تاش کے اوپر تبھی جوا ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ اگر والی بال کا میچ ہے، دو بندے باہر کھڑے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ ٹیم جیتے گی یا وہ جیتے گی، اگر یہ جیت گئی تو میں تجھے 5000 دوں گا، وہ جیت گئی تو تو مجھے 5000 دے، یوں بات طے ہوگی۔ یہ جوا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ تو آپ سادہ سا اصول یاد رکھیں، جوا سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تاش پر لگا ہوا ہو یا اور کسی چیز پر، بلکہ اصول یہ ہے کہ جس چیز کا آنا، یہ فقہ کی کتابوں میں اصول لکھا ہے، جس چیز کے آنے میں تردد آ جائے، کسی چیز کے آنے میں تردد آ جائے کہ وہ ادھر آئے گی یا ادھر آئے گی، سادہ لفظوں میں یہ اصول ہے، تو وہ چیز جوا ہوتی ہے۔ وہ چیز آپ اب موسم آ رہا ہے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی مٹر آئیں گے نا، مٹر، تو وہ بعض لوگ جو ہے مٹروں کا سودا کرتے ہیں اور وہ کھلتے مٹروں کا سودا کرتے ہیں۔ ابھی اس پر کتنا مٹر آئے گا، کتنی گولیاں اس میں سے نکلیں گی، کتنی نہیں، یہ تو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ کھلتے مٹر کا سودا کر دیتے ہیں، چلو جی اتنی ہی، یہ جائز نہیں ہے، یہ سودا جائز ہے، اس لیے کہ وہ بیچ رہا ہے، بیچنے والے کو نہیں پتا کہ کتنے مٹر کی بوریاں نکلیں گی، اور لینے والے کو بھی پتا۔ تو جب اس طرح ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا مٹروں کا سیزن آتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بارش ہی نہیں ہوتی، پھر لوگ کہتے ہیں استاد جی دعا کرو بارش ہو، تو پھر دیکھیں نا چھڑی دعاؤں سے تو کام نہیں چلتا کہ تھوڑی سی دعا کروا لی تو کام نکلے گا، بلکہ وہ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے تو اللہ کریم کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں تو پورے کا پورا آنا پڑے گا۔ تو پورے کا پورا اسلام تو یہ ہے نا کہ صرف نماز تک تو محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ساری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ بھائی جوئے والا کام ہو، اس لیے جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کا کوئی قانون کسی زمین پہ اگر نافذ کیا جائے، اس سے اتنی برکتیں آتی ہیں، اتنی برکتیں آتی ہیں، اتنی برکتیں آتی ہیں کہ اگر 70 سال تک اس زمین پر بارش برستی رہے، اتنی بہار اس بارش سے نہیں آ سکتی جتنی اللہ کے ایک آرڈر کو نافذ کرنے سے آتی ہے۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے، تو اس کو توڑ کر کے جتنی نحوستیں زمین پہ اتریں گی پھر ان کا اندازہ بھی لگایا۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھنا؟
یہ بات ادھر نکل گئی. تو اسلام مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ٹھیک ہوگی. تو یہ لایانی کی مثال میں دے رہا تھا نا. تو یہ کرکٹ ہے تو کھیلنے کے لیے چلے گئے. اب دیکھیں نا کرکٹ میں چلے گئے اخروی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا کرکٹ کھیلنے میں نیکیاں ملتی؟ نہیں ملتی. لیکن یہ ہے کہ اس کو گناہ بھی کوئی نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کرکٹ میچ پہ پیسے نہ لگے ہوئے ہو. اگر پیسے لگے ہوئے ہو وہ تو کیا بن جائے گا؟ جوا. جب وہ جوا بنے گا تو وہ گناہ ہے. پھر کھیلنے والے بھی گناہ گار، پیسے لگانے والے بھی گناہ گار، اور جو وہاں موجود ہیں چونکہ وہ گناہ کا کام ہو رہا ہے سارے ہی گناہ گار. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں تو نہیں کہتا ہوں نہ میں مفتی ہوں نہ آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں. میں تو آپ سے پوچھتا ہوں. اب آپ مجھے اس اصول کی روشنی میں بتائیں گے کہ یہ جو کرکٹ میچ چلتے ہیں، آج بھی میچ چلتے ہیں کرکٹ کے، یہ میچ دیکھنا جائز ہے؟ یہ میچ دیکھنا آپ فیصلہ کریں گے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں پوچھ رہا، میں بتا نہیں رہا کہ جائز نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جائز ہے یا نہیں. ہر بندے کا ضمیر خود مفتی ہے. اب ضمیر اور نفس خود فیصلہ کرے گا کہ جائز ہے یا نہیں. وجہ بیان کرتا ہوں، آپ نے خود فیصلہ کر لینا ہے کہ جائز ہے یا نہیں. یہ جو میچ ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان پہ کروڑوں کا جوا لگا ہوتا ہے. آپ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، موبائل پہ، پھر نماز بھی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو نماز رہ جائے تو پھر تو ویسے ہی کوئی عمل دنیا. پھر تو آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حلال روزی کما رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، حلال روزی اپنے بچوں کے لیے کمانا عبادت ہے. کمانا کیا ہے؟ عبادت ہے. حلال روزی کما رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں ہے. لیکن اگر نماز کا ٹائم ہو گیا اور نماز کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہی حلال روزی حرام بن جاتی ہے. یہ تو میچ ہے، تو کروڑوں کا جوا لگا ہوا ہے. پھر جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی وہ گناہ کی زمرے میں آ رہے ہیں، گناہ کی اس دائرے میں آ رہے ہیں. آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے. تو میں نے کہا مسلمان کی، اسلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو کامل مسلمان ہوا کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی لایانی چیزوں میں اپنے آپ کو داخل نہیں کرتا. دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا